معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری کرسمس۔ حضرات محترم، 25 دسمبر کو کچھ مسلمان ایک دوسرے کو میری کرسمس کہتے ہیں، تو جس شخص نے مسلمان ہونے کے باوجود کسی کو میری کرسمس کہا وہ کافر ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ رب کا کلام قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ میری کرسمس کہنے والا وہ مسلمان نہ رہا، وہ ایمان والا نہ رہا، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ یہ رب کا کلام کہتا ہے۔ اگر نہیں پڑھا ہوگا، اگر نہیں سمجھا ہوگا تو وہ الگ بات ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک مکمل میری کرسمس کا تذکرہ فرمایا ہے، میری کرسمس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ پوری تفصیلی واقعہ میری کرسمس کو کہنے سے کیسے جو ہے تو مسلمان کافر ہو جائے گا، اس کو سمجھنے سے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا، اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا کہ واقعہ کیا ہے اور کیا ہوا اور میری کرسمس کیا ہے۔ قرآن مقدس میں 24 آیتوں میں یہ مکمل بیان موجود ہے۔ 16واں پارہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 40 تک مکمل 24 آیتیں ہیں جس میں میرے کرسمس کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اگر میں ہر آیت کو پڑھوں اور جو ہے تو اس کا معنی بتا کر تفسیر کروں تو بہت زیادہ وقت گزر جائے گا، بہت وقت لگ جائے گا۔ اس لیے میں آسان لفظوں میں جو ہے تو آپ حضرات کو صرف جو ہے تو یہ بتانے کی کوشش کروں گا اور قرآن کا مفہوم اور مطلب سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میری کرسمس کہنے سے ایک مسلمان کیسے کافر ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ آیت نمبر 16 ہے اور یہ سورہ مریم ہے، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت مریم کا ذکر فرماتے ہوئے کہ حضرت مریم ایک دن اپنے گھر سے پورب کی طرف، یا جو ہے تو میرے ذہن میں یہ چیز جو ہے تو گردش کر رہی ہے کہ پورب یا پچھم، غالباً مجھے جو امید قوی ہے کہ گھر سے پورب کی طرف گئی، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت مریم کی ملاقات ہوئی۔ ایک آدمی کی شکل میں حضرت جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت مریم کو دیکھا اور تندرست آدمی حضرت مریم کو دیکھ کر کے جو ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تمہیں اولاد دوں گا۔ حضرت مریم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کا خوف کر، رب تعالیٰ سے ڈر، رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں اسی رب کے حکم سے آیا ہوں، اسی رب نے، جس رب کا واسطہ ابھی تم نے دیا ہے اسی رب کی طرف سے اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو حضرت مریم فرماتی ہے کہ مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، پھر مجھے بچہ کہاں سے ہوگا۔ اب یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت مریم پر، جس سے حضرت مریم حمل سے ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کی ولادت میں حضرت مریم کو اتنی سختی پیش آئی کہ قرآن مقدس میں ہے کہ حضرت مریم کہہ رہی تھی کہ میں اس سے بہتر ہوتا کہ مر جاتی، یا میں پاگل ہو گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یا جو ہے تو میں مر گئی ہوتی۔ اتنا جو ہے تو بچے کی ولادت کی جو ہے تو شدت سے درد ہو رہی تھی۔ بہرحال بچے کی ولادت ہوئی۔ ایک درخت کے نیچے، کھجور کی درخت، موسم کھجور کا نہیں تھا، لیکن رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ مریم تم اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ جب کھجور کے درخت کو ہلایا گیا تو اس میں سے تر و تازہ اور بہت ہی میٹھا کھجور گرنے لگا، جسے کھائی حضرت مریم، اور جو ہے تو اسی درخت کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر رواں کر دیا، پانی کا ایک چشمہ جاری کیا، ایک نہر رواں کر دیا، نہر، اس سے جو ہے تو حضرت مریم پانی پی لیتی اور کھجور کھا لیتی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر بسر ہوا۔ رب کا حکم ہوا کہ اب اس بچے کو لے کر کے جو ہے تو بستی میں داخل ہو جاؤ، اپنے گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔
اور جب کوئی تم سے اس بچے کے بارے میں پوچھے، جب حضرت مریم نے کہا کہ مجھ سے جب اس بچے کے بارے میں لوگ سوال کریں گے تو میں اس کا کیا جواب دوں گی، تو رب تعالیٰ نے حکم دیا اے مریم جب لوگ تجھ سے سوال کرے تو خود کچھ مت کہنا، اب یہ لوگوں کو اشارہ کر دینا کہ آج میرا نہ بولنے کا روزہ ہے، آج میں نہیں بول سکتی، اشارہ سے کہہ دینا اور اس بچے کی طرف تم اشارہ کر دینا۔ اب دیکھیے غور سے واقعے کو سنیے گا تو میری کرسمس سمجھ میں آئے گا کیا ہے۔ جب حضرت مریم آئی تو گاؤں والوں نے کہا کہ اے مریم تیرا بھائی جو ہے تو بڑا اچھا تھا، ہارون تیرا بھائی ایسا تو نہیں تھا، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، پھر تو ایسے کیسے نکل گئی کہ ایک کماری ہو کر کے ایک بچے کو گود میں لے کر کے آئی ہے، کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ جب لوگ طعنہ دینے لگے تو حضرت مریم نے اشارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس بچے کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیے جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ بات کرے گا جو ابھی پالنے میں یعنی جھولے میں ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پالنے سے بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، جو ابھی پالنے میں جھولے میں جھول رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رب تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اب یہاں آپ کو کرسمس سمجھ میں آئے گا کیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عمر میں بات کی تو اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دو گروہوں میں بٹ گئے، لوگ دو گروپ ہو گئے، لوگوں میں دو مختلف رائے رکھنے لگے لوگ وہاں پہ۔ ایک تو وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ رب تعالیٰ کا جنا ہوا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ میرے کرسمس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا، بیٹا جنا۔ اب رب تعالیٰ کا فرمان سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اولاد جنے۔ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اولاد، رب تعالیٰ نے شہادت دی، رب تعالیٰ نے گواہی دیا کہ یہ اللہ کا اولاد نہیں ہے، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اب جو ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مقدس میں ہے، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے وہ کھلی گمراہی میں ہے، اس نے کفر کیا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس مختصر سے وقت میں اور اس مختصر سے واقعہ میں جو آپ نے سنا اور سمجھا، آپ ہمیں بتائیں کہ میری کرسمس کہنے والا، میری کرسمس کا مطلب یہی ہوتا ہے، اور میری کرسمس جو ہے تو اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو واقعہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، جو قرآن مقدس میں واقعہ موجود ہے۔ آپ جو ہے تو اس واقعہ کو پڑھ بھی سکتے ہیں، میں نے پارہ بتا دیے، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ کا نام بتا دیا سورہ مریم ہے، آیت بتا دیے، آیت جو ہے تو 16 سے لے کر کے 40 تک ہے۔ آپ خود اس واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں یا اپنے کسی بہترین عالم سے جو ہے اس واقعہ کو پڑھوا سکتے ہیں، جس پڑھوا کر سن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میری کرسمس۔ اب آپ فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں کہ جو ہے تو میری کرسمس کہنے والے کا ایمان سلامت ہوگا یا نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے، جس نے میری کرسمس کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، انہوں نے کفر کیا، وہ جو ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اور مسلمان ہو کر کے کہے جناب کہ نہیں میں میری کرسمس کہہ کر کے بھی جنت میں جاؤں گا، تو پھر جو ہے یا تو رب تعالیٰ کی بات سچی ہے تو یا تو میری کرسمس کہنے والوں کی بات سچی ہے۔ اور جو ہے تو یقینی ہے زمین جو ہے تو اپنے جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان جو ہے تو اتر کے زمین پر آ سکتا ہے، سورج کا نکلنا بند ہو سکتا ہے، چاند کا نکلنا بند ہو سکتا ہے، یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان کا وجود یہی ہے کہ ہم یہ کہہ کر کے ایمان لائے ہیں رب تبارک و تعالیٰ پر کہ رب کے ہر حکم پر جو ہے تو ہم سر جھکاتے ہیں،
رب کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اب جو ہے تو یہ کہنا بھی جو ہے تو کفر ہے کہ جو ہے تو میری کرسمس کیسے بول سکتے ہیں کہ نہیں بولنا ہے، ایسا ویسا طرح طرح کے لوگ جو ہے تو بہانے نکالتے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، ٹھیک ہے؟ دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ چند لفظوں سے جو ہے دنیا کے چند لوگوں کو خوش کر دیں گے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ میں دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں جو ہے کہیں اپنے رب کو تو ناراض نہیں کر رہا ہوں۔ یہ فکر ضرور ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر میری حیات باقی رہی اور زندگی نے وفا کی تو میں ایسی ہی جو ہے تو باتیں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ شریعت میں کیا چیز کرنا ہے اور کس چیز سے رکنا ہے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ حضرات جو ہے تو میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری عمر کو لمبی کرے، اور میں آپ تمامی حضرات کے لیے جنہوں نے بھی جو ہے تو اس بیان کو سنا ہے سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اور تمام امت محمدیہ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شرر و ضرر سے اور فتنوں کے فتن اور فساد سے محفوظ عطا فرمائے، آمین آمین۔ بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔